بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی پوڈ کاسٹ اور نشست کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ عظیم علمی اور روحانی تحریک دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی 100 سالہ تقریبات جاری و ساری ہیں۔ ہم اس عظیم موقع پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سراپا سپاس بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جانشین حضور امت حضور غریب نواز حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ امیر السالکین بیرا شریف، آپ کی خدمت میں بھی ہدیہ تبلیغ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے بڑے ہی آسن انداز سے اس علمی تحریک کو مزید بھرپور محنت اور کوشش کے ساتھ آگے بڑھایا ہوا ہے۔ کسی شاعر کا بڑا پیارا شعر ہے کہ بستی بسانا کھیل نہیں، یہ بستے بستے بستی ہے۔ یعنی یہ دینی ادارے کھڑے کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر آج موجودہ دور کی مہنگائی کا حساب لگایا جائے تو گھر کا ایک کمرہ بھی اگر کھڑا کرنا ہو، تعمیر کرنا ہو، تو انسان کو تنکے جوڑتے جوڑتے زندگی گزر جاتی ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اور یہ جو دینی ادارے ہیں اور یہ جو علمی و دینی اور روحانی تحریکیں ہیں، یہ اسی وقت پورے تسلسل کے ساتھ بغیر کسی توقف اور انقطاع کے اس وقت ہی جاری و ساری رہتی ہیں کہ جب رحمت الہی بھی انہیں حاصل ہوتی ہے اور مدینے والے آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض بھی انہیں حاصل ہوتی ہے۔ کسی شاعر کا بڑا پیارا شعر ہے، خوشا مسجد و مدرسہ و خان کا ہے کہ در بے بود کھیلو کھالے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو دینی ادارے ہیں، مدارس ہیں اور مساجد ہیں، یہ دین اسلام کے وہ مضبوط قلعے ہیں کہ جہاں سے ہر وقت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام کیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف وہ عظیم علمی اور روحانی تحریک ہے کہ جسے یہی محبت مصطفیٰ کا پیغام عام کرتے اور حضور کی سیرت کا، قرآن کریم کا پیغام عام کرتے 100 سالہ عرصہ پایا تکمیل کو پہنچا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، ایک یا دو دن یا ایک یا دو سال کی بات نہیں۔ بغیر کسی جگہ پہ رکے تھمے، بغیر کسی توقف کے یہ سلسلہ خیر جاری و ساری ہے، جو اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اس سلسلہ خیر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ساتھ ہیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اور توجہ بھی ساتھ ہے۔ سامعین محترم، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے پشاور سے مہمان بنے حضرت قبلہ پیر سید نعمان شاہ صاحب زیدہ مجدہ، آپ کو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ آپ اس عظیم ہستی کے جانشین ہیں کہ جنہوں نے ضیاء القرآن شریف، جو حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کی مایہ ناز تصنیف ہے، آپ کے والد محترم نے ضیاء القرآن شریف کا پشتو زبان کے اندر ترجمہ کیا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور آپ کو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی معطر فضاؤں میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ اور تعارفی کلمات کے لیے قبلہ شاہ صاحب کے پاس چلتے ہیں کہ آپ تعارفی کلمات ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی 100 سالہ تقریبات میں ہمیں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس آنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف یہ ایک ادارہ نہیں ہے، یہ ایک عمارت نہیں ہے، صرف ایک جامعہ اور مدرسہ نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک تحریک کا نام ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی تحریک ہے، یہ قرآن کریم شناسی کی تحریک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تحریک کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں پیاسی روحوں کو
اسلام سے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی پیاس بجھائی ہے۔ حضرت قبل عالم ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ، آپ وہ ہستی ہیں کہ ماضی قریب میں جن لوگوں نے عالم اسلام کو فکری طور پر اور ملی طور پر اور تحریکی طور پر متاثر کیا اور ان کی تربیت کی، ان میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ ان چند شخصیات میں سر فہرست ہیں۔ آپ کی تصانیف نے، آپ کی تقاریر نے، آپ کی تدریس نے عالم اسلام پر اپنا نقش چھوڑا ہے، اور یہ نقش جو ہے یہ اس طرح نہیں ہے، یہ جس طرح حافظ شیرازی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نمی ردا کہ دلش زندہ شد بعشق سبتست بر جرید عالم دوام ماں۔ تو آپ کی کے متعلق کچھ کہنا تو یقیناً ہماری نہ وہ فہم ہے، نہ وہ زبان ہے، نہ وہ علم ہے، بس یہ ہے کہ آپ کا ذکر کر کے ہم بھی سعادتوں کے امین بننا چاہتے ہیں۔ میرے والد محترم کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے ضیاء القرآن شریف کا پشتو میں ترجمہ کیا۔ یہ یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، اور قرآن کریم کی خدمات جو قبلہ ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی، یا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف نے جو خدمات پیش کی، ان میں یہ ایک ادنا سی کاوش ہے، کیونکہ میرے اور ضیاء القرآن شریف کا انتخاب آپ نے، میرے والد محترم نے، اپنے پیر و مرشد جناب حضرت قبلہ شیخ عبدالعزیز شیخ گل صاحب جی مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد پر اور آپ کے حکم پہ فرمایا، اور ضیاء القرآن شریف کا مطالعہ کر کے آپ نے بہت ساری تفاسیر موجود تھیں، لیکن ان سب میں آپ نے ضیاء القرآن شریف کا مطالعہ کر کے انتخاب فرمایا کہ جو آج کے انسان کو جو مسائل اور جو باتیں پیش آ رہی ہیں ان کی زندگی میں، ان کا شافی اور وافی جو ہے حل جو ہے وہ ضیاء القرآن شریف میں موجود تھا۔ سامعین محترم، جس طرح آپ نے سنا کہ قبلہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ چند تعارفی کلمات ارشاد فرمائے، تو 100 سالہ تقریبات کے موقع میں یہ بھی قبلہ شاہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف کی جو 100 سالہ خدمات ہیں، جس طریقے سے دارالعلوم نے اس امت کو 100 سال کے اندر بڑے مجاہد اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفسر اور بڑے بڑے شیوخ الحدیث تیار کر کے دیے، تو دارالعلوم کی یہ جو 100 سالہ خدمات ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا تاثرات فرماتے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پوری ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہماری سرزمین پر ایسا ایک ادارہ موجود ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جس نے اس امت کو شیوخ الحدیث دیے، فقیہ دیے، اور زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ، وہ ملکی سطح پہ ہو کہ بین الاقوامی سطح پہ ہو، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف کے فاضلین جو ہیں زندگی کے ہر شعبے میں وہ اپنا لوہا منوا رہے ہیں اور ملت اسلامیہ کی خدمت کر رہے ہیں، وہ سرکاری شعبے میں ہو کہ وہ افواج پاکستان میں ہوں، کہ وہ ہمارے مساجد اور مدارس میں ہوں، درس اور تدریس کا جو شعبہ ہے اس میں ہوں، ہر جگہ پہ قانون کے ماہرین فراہم کیے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ نے، تو ہر شعبے میں جامعہ کے جو فاضلین ہیں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، اور ملت اسلامیہ کو ایسے فرزند دیے ہیں کہ جنہوں نے ہر دور پہ ہر لحاظ سے اس شجر کی آبیاری کی ہے۔ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے، اور ہماری دعا ہے کہ یہ سلسلہ فیض جو ہے تا قیامت جاری رہے۔ سامعین محترم، آخر میں ایک اس سوال کو بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ قبلہ شاہ صاحب کے والد محترم نے جس ذوق شوق کے ساتھ اور جس محنت کے ساتھ آپ نے بغیر کسی روپے پیسے کے اور بغیر کوئی ہدیہ وصول کیے آپ نے ضیاء القرآن کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمایا، حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کے ساتھ اپنی محبت کا، اپنے عشق کا اظہار فرمایا، اور جتنی تفاسیر ہیں
ان ساری تفاسیر میں سے حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کی جو مایہ ناز تفسیر ہے ضیاء القرآن شریف کا انتخاب فرمایا، تو یہ بڑا پیارا اور حسین تعلق بنتا ہے قبلہ شاہ صاحب کے والد محترم کا اور حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کا۔ تو یہاں پہ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ والد محترم اور حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کا جو خوبصورت تعلق تھا، اور جس طریقے سے اور محنت کے ساتھ آپ نے ضیاء القرآن شریف کا ترجمہ کیا پشتو زبان کے اندر، اس حوالے سے بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی یقیناً یہ ایک روحانی تعلق تھا۔ یہ جو جسم اور جسمانیات کی باؤنڈریز ہیں اس سے باہر کی بات تھی۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب میرے والد محترم رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ نے جس محنت اور تندہی اور عقیدت اور محبت کے ساتھ، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ انہوں نے خود اس ترجمے کا اور ضیاء القرآن شریف کا انتخاب نہیں کیا تھا، بلکہ ہمارے اور ان کے پیر و مرشد حضرت قبلہ شیخ عبدالعزیز شیخ گل صاحب مبارک نے ضیاء القرآن شریف کا مطالعہ کر کے اور اس کا انتخاب کر کے میرے والد صاحب کو حکم فرمایا کہ شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تفسیر پشتو میں آ جائے تو جو پشتو بولنے والے مسلمان ہیں ان کی ایمان کا اور ان کے عقیدے کا جو ہے بہت حفاظت ہو جائے گی۔ میرے والد آپ کو بتاتا چلوں کہ پشتو کا دامن جو پشتو بولنے اور سمجھنے والے ہیں اتنا وسیع نہیں ہے جتنا اردو کا ہے یا فارسی کا ہے یا پنجابی کا ہے۔ تو قبلہ والد محترم کو میں نے دیکھا، میں صرف بس یہ ایک بات عرض کر دوں مختصر، میں نے ان کو دیکھا کہ ایک آیت کے ترجمے کے لیے 3 دن وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، اور آپ الفاظ کا ذخیرہ جو ہے وہ کھنگالتے تھے لغات کا، تاکہ پشتو زبان میں ان الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کی ترجمانی ہو سکے کہ جو اس کا حق ہے۔ اور آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ راتوں کو اکثر ساری رات آپ کام کیا کرتے تھے تاکہ ان کو جو ڈسٹربنسز ہیں دنیاوی زندگی کے اور وہ ان سے وہ بچ سکیں اور یکسوئی اور یکجہتی کے ساتھ ضیاء القرآن شریف کا کام آپ کر سکیں۔ اور انہوں نے تقریباً اپنی بیماری کے ساتھ اور اپنی ساری جو معذوریاں تھیں اس کے ساتھ آپ نے تقریباً 20 سال کے عرصے میں ضیاء القرآن شریف کا ترجمہ فرمایا۔ سامعین محترم، ہم یہاں پہ جناب حضرت سید نعمان شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں وقت دیا اور اپنی گفتگو بھی آپ نے ریکارڈ کروائی۔ اس دعا کے ساتھ اس نشست کا اختتام کرتے ہیں کہ جس محنت، ذوق اور شوق کے ساتھ، الہیت اور اخلاص کے ساتھ حضور ضیاء الامت جسٹس حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خون جگر دے کے اس گلشن کی آبیاری کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آئندہ 100 سال بھی اور تا صبح قیامت بھی اسے اسی طریقے سے شاد و آباد